تو مکے والے بہت خوش ہوتے تھے، اور جب رومی غالب ہوتے تھے تو مسلمان خوش ہوتے تھے کہ چلو مذہب والے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک جنگ ہو گئی روم اور فارس کی، اور بہت بھاری جنگ ہو گئی۔ فارسی غالب آ گئے اور رومی مغلوب ہو گئے۔ فارسیوں نے اس طریقے سے غلبہ حاصل کیا رومیوں پر کہ بیت المقدس میں گھس گئے۔ قیصر بادشاہ اور یہ کہ عیسائی لوگوں کے بہت سے اطراف ممالک کے لے لیے، اس لیے کہ مشرق کی جانب میں، دنیا کی مشرق کی جانب میں سپر طاقت فارسیوں کی تھی، ایرانی، اور مکہ معظمہ کے شمال کی جانب میں مغرب کی طرف جو عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو ایسی جنگ ہو گئی کہ جس میں فارسی غالب ہو گئے اور عیسائی مغلوب ہو گئے بری طرح سے۔ تو مکے والوں نے اپنی خوشیاں منانے شروع کر دی گلی کوچوں میں، اور کہتے تھے کہ اب ہم غالب ہوں گے اور یہ جو نبی علیہ السلام کا دین ہے اور اس پر ایمان لانے والے یہ مغلوب ہوں گے۔ تو ایک بہت بڑا مشرک تھا مکہ معظمہ میں، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کی نازل ہونے کے بعد اسے فرمایا کہ اگر 9 سال کے عرصے میں فارسی مغلوب ہو گئے اور رومی غالب ہو گئے تو میں تم سے 100 اونٹ لوں گا، اور اگر فارسی غالب ہو گئے تو میں 100 اونٹ دے دوں گا۔ یہ شرط اس نے ابتدا میں 3 سال کی لگائی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رومی مغلوب ہو گئے اور عنقریب بضع سنین میں یہ دوبارہ غالب ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اللہ اور رسول پر ایمان تھا اور قرآن پر، تو انہوں نے ان کے ساتھ یہ شرط لگائی۔ مشرک بہت خوش ہوا کہ ابو بکر سے 100 اونٹ لے لوں گا، اور اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا کہ فارسی مغلوب ہو جائے۔ اس لیے تو رومیوں کے ہرقل کے بہت سے اطراف بھی لے لیے انہوں نے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مکہ معظمہ میں دعوت کا زمانہ چلا گیا۔ مکے والوں نے نبی علیہ السلام کو بہت تنگ کیا تھا۔ 13 سالہ عرصے میں 3 سال میں پانی بند کر دیا تھا اور بہت بڑے مظالم کیے تھے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حکم ہوا، نبی علیہ السلام چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ۔ اب دوبارہ اس عرصے میں جنگ ہو گئی، اور وہ جنگ فارسیوں کے اور رومیوں کے ایسے عظیم جنگ ہو گئی کہ رومی غالب آ گئے اور فارسی مغلوب ہو گئے۔ رومیوں نے اپنی زمینیں لے لی ان سے جو مقبوض ہو چکی تھی، اپنے اطراف اور اپنے ملکوں کو بھی لے لیا، اور ساتھ ساتھ فارسیوں سے بھی بڑی زمینیں قبضہ کر کے لے لی ان سے۔ اس وقت حال یہ ہوا کہ اللہ کے رسول سے مدینہ گئے تھے، اور ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں ایک جنگ ہو گئی مشرکین کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ہوا یہ کہ یہاں رومی غالب ہو گئے اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین پر غالب ہو گئے۔ 70 آدمی بڑے بڑے لیڈر ان سے مردار ہو گئے بدر میں، اور 70 آدمی ان کے پکڑے گئے اور مدینہ لے جائے گئے۔ مسلمان بہت خوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا، وہ 100 اونٹ اس مشرک سے ابو بکر صدیق نے لے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بانٹ دو لوگوں میں۔ اس وقت تک جانبین سے شرط
اس کو قمار کہتے ہیں، یہ حرام نہیں تھا، اس کے بعد حرام ہو گیا۔ قرآن حکیم اس کو یہاں ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے، سود کے ذریعے سے مال بڑھانا یا قمار کے ذریعے سے مال بڑھانا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھتا ہے۔ تو سود لینے والا جس کے پاس پیسے ہیں اور دوسرا مقروض ہے، حاجت مند ہے، وہ پیسے لیتے ہیں لوگوں سے اور وہ سود پر لیتے ہیں۔ مثلاً 1000 روپیہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں نے اس موقع پر یہ 1000 روپیہ آپ کو نہیں دیے تو میں آپ کو پھر 1100 روپیہ دوں گا، اور 11000 لیتے ہیں، اگر موقع پہ نہیں دیے تو میں آپ کو جو ہے پھر 12000 دوں گا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اب لاکھوں کے حساب بھی ایسے کر لو، دنیا میں یہ چکر چلتا رہا۔ تو قرآن پاک جب نازل ہوا تو اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کے کہ ہمارا ملکی نظام سود پر چل رہا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑی شکست ہے پاکستان میں اور سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک سودی نظام پہ چل رہا ہے اور سود حرام ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود کا پیسہ لینا، علماء نے لکھا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بیت اللہ کی چھت پر کوئی زنا کر لے وہ اتنا گناہ نہیں ہے جتنا سود کا پیسہ کوئی لینا۔ اللہ پاک ہماری ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ جو تم سود کے پیسے لیتے ہو اور لوگوں کے اموال میں سود کرنے والا اپنا مال بڑھا رہا ہے، فرمایا کہ مال بظاہر تو آپ کو بڑا ہوا نظر آتے ہیں، جیسے آج کل چل رہا ہے۔ لوگوں نے پاکستان کی وجود کے بعد جو ان چند سالوں میں سود عام ہو گیا ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ پرویز مشرف کے دور سے سود اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگوں نے تو اپنا کاروبار ہی چھوڑ دیا، بینک میں پیسے ڈالتے ہیں جہاں زیادہ ملتے ہیں۔ تو زیادہ تو ملتے ہیں لیکن انگارے ہیں جہنم کی، یہ جہنم کے انگارے ہیں، اور گناہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، علماء نے لکھا ہے کہ سود حرام ہے، اور سود کا پیسہ کھانے والا اپنے ماں کے ساتھ بیت اللہ کے چھت پہ زنا کرے، کتنا بڑا گناہ۔ زنا تو ویسے بھی حرام ہے، اور ماں کے ساتھ تو سود کی اتنی بڑی حرمت ہے۔ بظاہر آپ کو سود سے پیسے بڑھتے نظر آ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ بڑھوتری نہیں ہے بلکہ عذاب ہے اللہ کا۔ ہاں وما آتے تم من زکوٰۃ، جو تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، زکوٰۃ سے مال کم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ روتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں نکال سکتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ ہمارے علاقے کے ایک آدمی تھا، مشہور تھا کہ یہ مکانات خریدتے ہیں اور گاڑیاں خریدتے ہیں، بہت بڑا مشہور آدمی تھا۔ تو میں نے کہا، میں نے یہ سنا ہے کہ سود کا مال حرام ہے اور ناروا ہے، اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا یہ مال کی بڑھوتری کا سبب ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا، مولوی صاحب کسی کے پاس اگر 1000 2000 4 10,000 زکوٰۃ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس کے پاس کروڑوں کے حساب سے زکوٰۃ نکلے تو وہ کیسے نکال دے؟ اب میرے پاس مال زیادہ ہے لیکن میں کیسے نکال دوں اتنے پیسے اپنے مال سے؟ یہ ہوتا ہے لوگوں میں جن کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ہے اور وہ بینک میں ڈالتے ہیں اور اس سے جو ہے نا مال بڑھاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا۔ کمال کیا کیا؟ اپنے کو بھی تباہ کر دیا، اپنی نسل کو بھی تباہ کیا، اپنے اولاد کو بھی تباہ کیا، تباہی کی طرف گئے۔ ہاں، زکوٰۃ کو جو لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اس خیال سے کہ چلو جی اگر ہم نے 200 روپے میں زکوٰۃ نکال دی، 5 روپیہ تو چلو نکال لیں گے، 2 لاکھ میں نکالیں گے تو 5000 نکلے گا،
لیکن آگے 2 کروڑ میں نکالیں گے تو بہت مشکل ہوگا، ہمارا مال کم ہوتا جائے گا، اس لیے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ زکوٰۃ اپنے مال سے نکالو گے، مال بڑھتا جائے گا۔ بظاہر ادھر مال کم ہونا نظر آتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کئی گنا آپ کا مال بڑھتا جائے گا، اور اگر سود کرو گے تو آپ کا مال بھی گھٹے گا اور گرفت میں بھی آؤ گے۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں روزی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ دیکھیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب کیا کرے، تو گرانی بہت زیادہ ہے، یہ سود ہم کرتے اس لیے ہیں کہ کیا کھائیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے وحدانیت پر عقلی دلیل بیان فرمائی، اس سے پہلے 9 دلائل ذکر کیے پہلی رکوع میں، اور یہ جو ہے 9ویں یا 10ویں دلیل ہے توحید پر۔ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا۔ مشرک بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے اس سے۔ مکے کی مشرکوں سے پوچھو کہ تمہارا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ ہے۔ اچھا پیدا کرنے کے بعد تمہیں روزی کس نے دی؟ کہتے تھے اللہ نے دی۔ شروع میں جب سورہ بقرہ ہم کھولتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ جب آپ مانتے ہیں کہ سارے کارنامے اللہ کے ہیں، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اور پالنے والا اللہ ہے، اور زمین کو فرش بچھونا اللہ نے بنایا، آسمان کو چھت اللہ نے بنایا، اور آسمان سے اوپر سے بارشوں کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اور زمین کے اندر روزی فصلوں میں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب اللہ کے پارٹنر کیوں بناتے ہو کہ یہ ہمیں بیٹا دیتا ہے اور یہ ہمیں برکت دیتا ہے، اور یہ جا کے کچھ لوگ قبروں کو چاٹتے پوچھتے ہیں، کچھ لوگ بتوں کو پوچھتے تھے۔ مکے کے مشرک بزرگان دین کے نام پر بت بنا چکے تھے، 360 بت اللہ کے گھر میں رکھے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے ان کی آگے اور ان کی اللہ کی آگے، ہماری سنتا نہیں، ان کا رد کرتا نہیں، اور کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر آپ کو روزی دی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کما سکتا ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس زمانے میں وہ کما سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو چیخ مارتا ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے سے چیخ مارے تو یہ علامت ہے اس کے زندگی کی، اور اگر چیخ نہ مارے تو وہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ چیخ کیوں مارتا ہے؟ اس کی روزی کا ایک راستہ تھا، رحم سے جو ماہواری خون چلتا تھا وہ پائپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا، وہ اس کی روزی تھی۔ وہ 5-6 مہینے وہ کھاتا رہا۔ اب جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو ڈائے نے اس کو کاٹ لیا، اور جب اس کو کاٹ لیا تو اس کی روزی کا راستہ کٹ گیا۔ اس نے چیخ ماری، ہاں یہ راستہ کٹ گیا، تو اللہ نے ماں کی چھاتی میں 2 نلکی دودھ کی کھول دیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی روزی پہ لات نہیں مارو، جہاں سے تمہارا کاروبار صحیح چل رہا ہے اس پہ خود لات نہیں مارو۔ اگر من جانب اللہ کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ آپ کے کمائی کا یہ راستہ بند ہو گیا تو غم بھی نہیں کرو، اب 2 راستے کھولیں گے، اللہ کی طرف سے ہے تو 2 کھولیں گے، اور اگر تم کرو گے پھر تم اپنی خود ذمہ دار ہو۔ فرمایا کہ اللہ ہی نے تمہیں روزی دی اور روزی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں مارے گا۔ دنیا سے جانا یقینی ہے، دنیا سے جانا اتنا یقینی ہے کہ ہر کافر دنیا میں جتنے بھی جنات اور انسان آباد ہیں ان کو یقین ہے کہ موت حق ہے۔ کچھ بھی ہو،
لیکن مرنا یقینی ہے اور یہ حق ہے، اس لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس راستے میں ان کے ماں باپ اور بڑے چھوٹے سب چلے گئے، مر گئے، تو موت کے یقینی ہونے پر دنیا قائل ہے، کسی اور چیز پر اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن مرنا یقینی ہے، اور جب مرنا یقینی ہے تو اللہ کے سامنے جانا ہے۔ قرآن پاک نے بتلا دیا کل من علیہا فان، جو بھی اس روئے زمین پر ہے زندہ اس پر موت نے آنی ہے، فانی ہونا ہے۔ اور اس طرح سے قرآن پاک نے اعلان کر دیا انک میت و انہم میتون، اللہ پاک کی مخلوق میں آسمان کے فرشتوں سے زیادہ محبوب تر اللہ کو نبی علیہ السلام تھے، لیکن فرمایا انک میت و انہم میتون، آپ پر بھی موت آئے گی، بات یقینی ہے۔ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے جس میں جان ڈالی ہے یہ دوبارہ جان لیتے ہیں اللہ پاک، اور اس کا وقت معلوم نہیں ہے کس وقت لیتے ہیں، کون سی زمین پہ لیتے ہیں، خشکی پر لے رہے ہیں یا سمندر میں لے رہا ہے، ہوا میں لے رہا ہے، اور یا کسی بستی میں لے رہا ہے، کسی کو قبر ملتی ہے یا نہیں ملتی، جنازہ اس کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن مرنا یقینی ہے۔ ایسے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یقینی ہے، اور کافر بھی کہتے ہیں کہ مرنا یقینی ہے۔ ثم یحییکم، اس مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ پوچھو ان لوگوں سے حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے ان پارٹنروں میں سے من یفعل من ذالک، کہ یہ کام کرے، من شیء، ایک رتی بھی، یعنی جن کو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے معبود ہے اور یہ ہمیں بیٹے دیتے ہیں اور ہمیں بیویاں دیتے ہیں، ہمیں مال دیتے ہیں۔ کتنے لوگ پریشانی میں مبتلا ہے، مزاروں میں جا کر کے کوئی بیٹا مانگتا ہے، کوئی بیوی مانگتا ہے اور کوئی مال مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن سے تم مانگتے ہو، دیکھو وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہیں پیدا کر سکتا ہے؟ جب تمہیں پیدا ہی نہیں کیا اس نے تو وہ، اور تمہیں روزی اس نے نہیں دی، اللہ نے دی ہے، تو پھر کیوں آپ وقت ضائع کرتے ہیں؟ سبحانہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، پاک ہے اللہ کس چیز سے؟ اس کام سے۔ وَتَعَالَى مَا يُشْرِكُونَ، اور بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو تم اللہ کے ساتھ ان مخلوق کو شریک کرتے ہو۔ آگے فرمایا کہ زمین میں جو فساد پھیل گیا ہے، خشکی میں اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس، بسبب لوگوں کے بد اعمال کے۔ وہ بد اعمال کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ہاں جی، ظلم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بے محل رکھنا، ظلم کہتے ہیں کسی نالائق کو عہدہ دے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ظلم عام ہو جائے سمجھو کہ قیامت آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلی، جب عہدہ نالائق کو دیا جا رہا ہے سمجھو کہ قیامت ہے۔ سمجھ میں؟ اب آپ دیکھیں نا، دنیا بھر میں دیکھیں جہاں ملکوں میں عہدے دیے جا رہے ہیں، کس بنا پر دیے جا رہے ہیں؟ رشوت کی بنا پر۔ ایک پلیٹ چاول پر ناچتے ہیں، ٹن 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 رکھتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں کہ جی آج تو زرداری کا دن ہے، ایک پلیٹ چاول دے دی انہوں نے، اب زرداری آگے دنیا کما رہا ہے، اس سے پورے سندھ پہ قبضہ کر رہا ہے۔ اور نواز شریف والے پنجاب میں ناچتے ہیں کہ جن یہ ہمارا پنجابی ہے اور ہمارا آدمی ہے۔ یہ نادان سمجھتے نہیں ہے کہ انہوں نے تو دنیا کی کمپنیاں خرید لی، لندن میں، عرب میں، عجم میں، دنیا بھر میں انہوں نے جہازوں کو خرید لیا، سارا چوس لیا ملک کو یہاں سے۔ لیکن یہاں سمجھیے سارے لوگ ناچتے رہتے کہ ہم نے تو نواز گروپ کو ووٹ لینا ہے، پنجابی کو دینا ہے۔ ارے پنجابی کو چھوڑ دو، تم اللہ کی یہاں عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اپنے لیے دشمن پیدا کرتے ہو، کل قیامت کے دن تمہاری گرفت ہوگی۔ تم نے ووٹ دیا،
نواز گروپ کو تم نے ووٹ دیا تو جتنا بڑا ظلم اس ملک پہ ہوا ہے اور وہ ظالم پکڑا جائے گا تو اس کے ساتھ ووٹ دینے والا بھی پکڑا جائے گا، آپ نے ووٹ کیوں دیا؟ لیکن اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ جتنا فساد زمین میں پھیل گیا ہے لوگوں کے بد اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم، تاکہ اللہ چکھا دے ان کو بعض الذی، وہ چیز، عاملوا، جو انہوں نے بد عمل کیا، لعلہم یرجعون، دنیا میں اللہ نے عذاب میں ڈال دیا، رزق کی تنگی ہو گئی۔ ارے ایک کمرہ مکان مل رہا ہے کرائے کے اوپر، اور ایک آدمی اس کی 30,000 روپیہ تنخواہ ہے، 30,000 روپیہ تو اس نے دے دیا کرائے مکان کے اوپر، آگے کھائے گا کیا؟ پریشانی ہو گئی۔ یہ پریشانی کیوں ہو گئی؟ یہ اس پہ ہو گئی کہ تم نے ووٹ دیا ایک ظالم کو، ایسے ظالم کو تم نے ووٹ دیا کہ وہ لوگوں پہ ظلم کر رہا تھا اور آپ نے اس کی مدد کی۔ لیذیقہم، تاکہ چکھا دے اللہ بعض الذی، بعض وہ چیز، عملوا، جو انہوں نے بد عمل کیا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ کر کے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو مرض میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کی تنگی میں ڈالا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو گرمی میں ڈالا ہے، یہ اس واسطے کہ عبرت حاصل کر لے کہ آج اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی ہے، ہم سے بیٹھا نہیں جاتا، ہم سے سائے میں بیٹھا نہیں جاتا، اور دیکھیں لوگ اس گرمی میں، کتنی سخت گرمی اس سال چل رہی تھی، یہ کیوں؟ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے، عام اوپر سے نیچے تک ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کرنے میں بڑے بھی شامل ہیں اور چھوٹے بھی شامل ہیں، چھوٹے بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے، جیسے میں بات کرتا ہوں نام لے کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو پکڑو، یہ یوں ہے، ہماری برائی بیان کرتے ہیں۔ بات خود عقل تمہیں اللہ نے دے دیا، اپنے عقل سے دیکھ لو، جو کام تم کر رہے ہو یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہو؟ تم ظالم کی مدد کر رہے ہو۔ قل، میرے حبیب آپ کا ہے، سیرو فی الارض، چلو زمین میں، فانظروا، دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے بد انجام ہو ان لوگوں کا، من قبل، جو تم سے پہلے گزرے، کان اکثرهم مشرکین، اور وہ لوگ زیادہ شرک کرنے والے تھے۔ تو آپ کیا کریں؟ کیسے آپ اللہ پاک کے اس عذاب سے بچ جائے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، گرمی ہو گئی ہے، سختی ہو گئی ہے، رزق کی تنگی ہو گئی ہے، تو کیسے بچو گے؟ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اپنا منہ سیدھا کر لے دین کے لیے، للدین، ایسا دین، القیم، جو کہ قائم ہے، من قبل ان یاتیہ، اس سے پہلے کہ آ جائے، یوم، ایسا دن، لا مرد لہ، کہ اسے رد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے لوٹانے والا، یوم یصدعون، اس دن یہ جدا جدا ہوں گے۔ ایک دن آنے والا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر آپ نے جانا ہے، اور جب اس کی علامات شروع ہوتی ہے تو توبہ پر قبول نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑا فرعون بھی توبہ کر رہا ہے۔ فرعون نے 35 سال موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کر دیا تھا، بنی اسرائیل پہ ایسے ظلم کیے کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، 70,000 معصوم بچے، اور لڑکیوں کو چھوڑتے تھے غیرت دلانے کے لیے۔ لیکن جب وقت اس کا آیا اور وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ وہارون، میں ایمان لے کے آیا۔ تو حضرت علیہ السلام نے مٹی لے لی نیچے گارا اور اس کے منہ پہ ڈال دی، کہا آل آنا آمنت، اب ایمان لاتے ہو؟ بے ایمان، اب تو تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو۔ ہر کافر دنیا سے رخصتی کی وقت جب نظر کی حالت ہوتی ہے، ہر کافر کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن توبہ اس وقت منظور نہیں ہوتا، توبے کا وقت اس سے پہلے ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے، فرمایا کہ من کفر فعلیہ کفر، جس نے زندگی میں کفر کیا تو اس کا انجام اس کے اوپر ملے گا، ومن عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، فلانفسہم، اپنے لیے، یمہدون، راستہ ہموار کر رہا ہے، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ ثواب دے دے ایمان والوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، من فضل، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ پاک کافروں کو نہیں چاہتے ہیں۔
اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا دنیا میں کوئی بتا دے صحابی جو ایمان لایا ہو اس نے قرآن اپنے سینے سے جدا کر لیا ہو۔ ایمان لانے کے بعد قرآن سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، اس لیے کہ قرآن پاک اور دین کا سیکھنا سکھانا یہ اتنا نیک عمل ہے۔ ایک شخص قرآن سیکھتا ہے تو علماء نے کئی اوراق ضخیم لکھے ہیں اس بات پر کہ ایک آدمی علم سیکھ رہا ہے تو اس شخص کو جو سیکھ رہا ہے اور جو سکھا رہا ہے اس شخص کی مغفرت کے لیے سارے آسمانوں کے فرشتے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور پھر وہ مغفرت زمین پر اترتی ہے تو زمین میں جنات اور انسان ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کے اندر سوراخوں میں جو چونٹیاں ہیں وہ بھی دعا مانگتی ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہ مغفرت پھر پانی میں چلی جاتی ہیں تو پانی میں مینڈک کی آواز آ رہی، یہ بھی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور نیچے تہہ میں سمندر کی مچھلیاں بھی دعا مانگتی ہیں یا اللہ یہ دین سیکھنے والا ہے اس کی مدد فرما دے۔ بولو دین سیکھنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کا محلہ ہے، میرے کو انتہائی افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ میں نے بیماری کی وجہ سے چند عرصے سے درس کو مؤخر کیا تھا، تو کسی بھی محلے میں کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہماری مسجد میں درس نہیں ہوتا کہ آپ درس، اس لیے کہ درس اپنے اوپر قرآن کا درس بوجھ سمجھتے ہیں، اپنے اوپر کہتے ہیں مولوی صاحب زیادہ وقت دیتے ہیں، اگر کوئی مداری آ کر کے وہ اعلان کرے روڈ پہ تو 2 گھنٹے کھڑے ہوں گے، اور یہاں پر 10 منٹ ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ جب یہ ہمارا ایمان ہے تو ہم دنیا سے ایمان کیسے لے کے جائیں گے؟ قبر میں ہم جائیں گے، جب ہم نظر کی حالت ہوگی تو ہم دنیا سے ایمان کیسے لے جائیں گے؟ آج تو ہم نے قرآن پاک کو 10 منٹ نہیں دیا، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ ہم نے قرآن کو نہیں دیا، اور جب ہمارے مسجد میں ایک آدمی فی سبیل اللہ کوئی اجرت بھی نہیں لے رہا ہے، آپ بیان کرتا ہے تو یہ نماز پڑھ کر کے مسلمان بھاگ جاتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ بولو اللہ کی نظر سے گر گئے یا نہیں؟ جو مسلمان قرآن پاک کا درس چھوڑ کر کے گھر بھاگتا ہے تو اللہ کی نظر سے گرا یا نہیں گرا؟ لیکن ہم نے تو سختی نہیں کی شروع سے، ہمارا یہ موقف رہا۔ میں سن 77 میں اس مسجد میں آیا تھا، اور سن 77 میں ایک آدمی بیٹھتا تھا تب بھی درس دیا، 2 بیٹے تھے تب بھی درس دیا، اور الحمدللہ کہ دنیا کی اطراف و اکناف میں اور شہر کے علاقوں میں الحمدللہ انسانوں نے بھی سنا اور جنات نے بھی سنا، بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے، جب ہمارے یہاں درس نہیں ہوتا تو کوئی محلے کا مسلمان یہ نہیں کہتا